الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تو تم واپس چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینہ والو، اس آیت میں یثرب کا لفظ ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں قرآن عظیم میں کہ لفظ یثرب آیا، وہ رب العزت جلالہ نے منافقین کا قول نقل فرمایا ہے۔ یثرب کا لفظ فساد و ملامت سے خبر دیتا ہے، وہ ناپاک اسی طرف اشارہ کر کے یثرب کہتے۔ اللہ عز و جل نے ان پر رد کے لیے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقولون یثرب وہی المدینۃ، وہ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ تو مدینہ ہے۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ سمی المدینہ طابہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ مرقات میں المعنی ان اللہ تعالیٰ سماہا فی اللوح المحفوظ او امر نبیہ ان یسمیہا بہا ردا علی المنافقین فی تسمیتہا بیثرب ایماء الی تشریبہم فی الرجوع الیہا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھیں، کیونکہ منافق مدینہ منورہ کا نام یثرب اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رکھتے تھے کہ اس کی طرف لوٹنے میں ان کا نقصان ہے۔ اسی میں ہے کہ قال النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ قول حکایت کیا گیا ہے کہ جس کسی نے مدینہ طیبہ کا نام یثرب رکھا، یعنی اسی نام سے پکارا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن مجید میں مدینہ منورہ کا نام یثرب ذکر ہوا، تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان منافقین کے قول کی حکایت ہے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ پھر آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے، اور کہنے والا گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طابۃ، جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے، مدینہ طابہ ہے، مدینہ طابہ ہے۔ علامہ مناوی تیسری شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا، اور استغفار گناہی سے ہوتی ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات شریف میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے حکایت کی گئی ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہنا حرام ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد نے روایت فرمایا ہے۔ پھر مذکورہ بالا حدیث بیان فرمائی، پھر فرمایا علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پس اس سے ظاہر ہوا کہ جو اس کی شان کی تحقیر کرے، جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نام دیا، اس کا ایسا وصف بیان کرے جو اس کے لائق اور شایان شان نہیں، تو وہ اس قابل ہے
کہ اس کا نام عاصی گناہ گار رکھا جائے۔ پھر آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں بعض اشعار اکابر میں کہ یہ لفظ واقع ہوا، اشعار اکابر میں یہ لفظ واقع ہوا، ان کی طرف سے عذر یہی ہے کہ اس وقت اس حدیث حکم پر اطلاع نہ پائی تھی، جو مطلع ہو کر کہے اس کے لیے عذر نہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ شعر وغیرہ شعر سب پر حجت ہے، شعر و شرع پر حجت نہیں ہو سکتا۔ لا مقام لکم، یہاں تک تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے لشکر دیکھ کر منافقوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے مدینہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کیونکہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے لشکر تم پر غالب آ جائیں گے، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ تم مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اور ان کا دوسرا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ کہہ کر واپسی کی اجازت مانگنے لگا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے گھر کمزور ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں اور ہمیں دشمنوں اور چوروں کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے آپ ہمیں واپس ہی جانے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم ان کی حفاظت کا انتظام کر لیں، اس کے بعد ہم دوبارہ لشکر میں واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ منافقوں کے گھر غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ یہ بہانہ بنا کر میدان جنگ سے فرار ہونا چاہتے تھے اور وہ جو ہے منافق تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد جو ہے قرآن مجید میں پھر ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ مدینہ طیبہ کے حوالے سے اس کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہے کہ مدینہ منورہ کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ کہا جائے گا۔ مدینہ کا کوئی بے ادبی والا نام لینا بھی جائز نہیں اور گناہ بھی ہے اور اس پر توبہ بھی ہے۔ مولا علی قاری، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کے آپ نے جو ہے وہ قول سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے، اصحاب و اہل بیت کی اور حضور علیہ السلام سے تمام نسبتوں والی چیز کی اللہ محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔